السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایسی عورتوں کے لیے ایک عبرت اثر کہانی ہے جو مذاق میں ہی صحیح لیکن اپنے شوہروں کی دوسری شادی کے لیے حمایت کرتی ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آپا کیوں رو رو کے خود کو اتنا ہلکان کر رہی ہیں؟ کر رہے ہیں مجاہد بھائی دوسری شادی تو کر لینے دینا، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے اپنی آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی اپنے شوہر مجاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ مجاہد کی جگہ اگر اعظم ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی میں، آپا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں ناجیہ کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ قسم لے لیں آپا جو منع کروں میں، بلکہ اعظم ارادہ تو باندھیں، ایمان سے ساری رسمیں کراؤں گی ان کی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اندر آتے ہی اعظم نے اس کی بات سن لی تھی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100%۔ وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتے ہوئی بولی اور اماں اسے گھورتی رہ گئیں۔ دیکھ لو ناجیہ، پھر تم مکر نہ جانا۔ اعظم نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ کبھی بھی نہیں اعظم۔ وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راشدہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ناجیہ ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا۔ اماں نے اسے حکم صادر کیا اور ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتے ہی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھیں کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دن نکال لیا آپ نے میرا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آ گیا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں میں، شریعت کو سمجھتی اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی جیسے آپا رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کر رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن اور دکھاوے سے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر مجاہد ابھی سے ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راشدہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں تو بس بولتی چلی گئی۔ ایسا ہے کیا؟ ناجیہ کو افسوس نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا ناجیہ، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا۔ مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا نا تو پھر روتے ہوئے میرے پاس مت آنا، کہہ رہی ہوں میں تمہیں۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئیں اور وہ ان کے پیچھے سر جھٹکتی چلی گئی۔ عدیل اعظم کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابھی ذرا نظر رکھا کریں اعظم پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ عدیل نے شریر لہجے میں اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے عدیل بھائی؟ ناجیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لینا بھابھی، پھر یہ نہ ہو کہ ہاتھ ملتی رہ جائیں آپ، یہ نہ ہو اعظم دوسری بھابھی کا بندوبست کر لیں اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ عدیل نے اب کے مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ رہنے دیں، شوق کرنے دیں پورا ان کو، مشکل ہو جائے گی انہیں، مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ ناجیہ نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ دیکھا عدیل، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے مجھے، تم اپنی فکر کرو، اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو واقعی لکی ہے یار، بھابھی ماننا پڑے گا آپ کو، وہ نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے عدیل بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ۔ ناجیہ تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا خیال ہے ذرا بھابھی کو آزمایا نہ جائے؟
وہ فوراً شرارت سے اعظم کی طرف جھکا۔ کیا مطلب؟ ویسے یار اعظم، عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ عدیل نے کچھ سوچ کر اعظم کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نازیہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نازیہ نے ناسمجھی سی اعظم کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا اعظم خود ہی سے اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عدیل چلا کیا؟ اعظم آفس کا کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ عدیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے اعظم؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی رہی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ ادراک دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ ہو، تو پھر رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی اعظم کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں۔ اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو اعظم ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز نے ایک دم ہی اس کا دل بوجھل کر دیا۔ اس نے بددلی سے کام کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اعظم کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فوراً اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ آج تو سب کچھ پراسرار لگ رہا ہے مجھے۔ ناجیہ نے کھوجتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ یار جلدی سے لائٹ آف کر دو، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، اس کی طرف پشت کرتے اعظم نے کہا، اور وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ بھلا کہاں اس کے بازو پر سر رکھے بنا سوتی تھی؟ اس کے نزدیک دال میں ضرور کچھ کالا تھا۔ انہی تفکرات میں گھری وہ سو بھی نہ سکی۔ بارش بہار کی آمد کا پتہ دے رہی تھی اور اندر اس کا دل نہ جانے کیوں خزاں سا ہوا جا رہا تھا۔ اداس کھانا پکا کے وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا پسندیدہ ڈرامہ آنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر بت کی طرح بیٹھی رہی، ٹانگیں لمبی کر کے لیٹی، نہ ہی میز پر سے پاپ کارن کی پلیٹ اٹھانے کی زحمت کی، بس چپ چاپ ٹی وی کی اسکرین کو تکتی رہی، یہاں تک کہ آنکھیں جلنے لگیں۔ تب موبائل نے شور مچایا۔ اس نے آنکھیں رگڑ کے صاف کی اور فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف اعظم تھا۔ جی اعظم؟ یار ناجیہ، میں آج لیٹ ہو جاؤں گا تو پلیز کھانا تم کھا لینا، میرا انتظار مت کرنا، اعظم نے اسے ہدایت دی۔ لیکن اعظم آ جائے نا یار، کسی نے دور سے اعظم کو پکارا تھا اور وہ زنانہ آواز تھی۔ ناجیہ چپ رہ گئی، کچھ نہ بولی۔ گھر آ کر بات کرتے ہیں، ٹیک کیئر، محبت اور اجلت بھرے انداز میں کہہ کر اعظم نے کال منقطع کر دی اور ناجیہ کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ کہیں مجاہد بھائی کی طرح اعظم بھی تو کسی کولیگ کے ساتھ؟ اس سے آگے کی سوچ سے روح تک کانپ گئی تھی۔ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، حق ہے نا اس کا؟ اندر سے کہیں سے طنزیہ آواز آئی۔ آفس میں بزی ہوں گے، میں بھی نا۔ اس نے فوراً خود سے نظر چراتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اعظم کے آنے تک کھانا کھانے کا اس کا دل ہی نہ کیا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو، بس چپ چاپ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر یہ معمول بنتا گیا۔ اعظم اب اکثر گھر دیر سے آتا، دونوں وقت کا کھانا بھی باہر ہی کھاتا، ناجیہ بس انتظار ہی کرتی رہ جاتی۔ جس وقت گھر پہ رہتا زیادہ تر موبائل میں مصروف رہتا، لمبی لمبی کالز اور ہونٹوں سے چمٹی مسکراہٹ۔ ناجیہ کا تو سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی اماں کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اور کرو ڈرامے، کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا تھا ناجیہ کہ ہوش کے ناخن لو، سوتن کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا، سب بڑے بول ہیں، لیکن نہیں، تمہیں تو بہت شوق تھا، اب کرو شوق پورے اپنے شوہر کے۔ پہلے اماں بہت برسیں، پھر اس کے بعد آنسو بہتے دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ میں خود آ کر اعظم سے بات کروں گی، تم پریشان مت ہو ناجیہ، اماں نے تسلی دی۔ نہیں امی، آپ بات مت کرنا، کیا پتہ ناراض ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے زیادہ شیر ہو جائیں گے کہ جو بات پہلے ڈھکی چھپی تھی اب عیاں ہو گئی۔ میں خود ہی انہیں سنبھالنے کی کوشش کروں گی، ورنہ کیا؟ ورنہ میں ان سے الگ ہو جاؤں گی امی۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میں ان کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی امی۔ اور پھر ماں نے سر سہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلیو کلر کی ساڑی جس پر وائٹ رنگ کے جگمگاتے موتی لگے ہوئے تھے، سفید کلر کی ہی لائٹ جیولری۔ آج تو آپ کو میری طرف لازمی پلٹنا پڑے گا اعظم۔ آئینے میں اپنے سراپے پر ستائشی نظر ڈالتے ہوئے وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آج ان کی دعوت تھی عدیل کی طرف، شام ہونے والی تھی لیکن اعظم کا کچھ پتہ نہ تھا۔
आज़म, मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं आप? बिला आखिर उसे मायूसी घेरने लगी। तभी डोरबेल की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। अदील फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसने उदास मुस्कुराहट से तोहफा कबूल किया। आप लॉक लगाकर नीचे आ जाएं, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अदील ने कहा तो वो चौंकी, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछती अदील जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो उसका फ़ोन बज रहा था। आज़म का नाम देखते ही उसने कॉल पिक कर ली। सॉरी नाजिया, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है। तुम अदील के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा, बाय। अदील भाई और भाभी उसे कमरे में बिठाकर ना जाने कहाँ गायब हो गए और वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियाँ फैल गईं। वो उठकर बाहर टेरेस पर गई। रंग बरंगे बरकी कमकमों से सजा टेरेस उसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा एहतमाम वहाँ किया गया था। मेज़ के ऐन दरमियान में केक रखा हुआ था, जिस पर चांदी के वर्क के साथ उसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे नाजिया, आई लव यू अ लॉट। वो उदासी से मुस्कुराई। आज़म भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था उसकी सालगिरह के केक पे। तभी उसे जैस्मीन की महक ने अपने हिसार में ले लिया। आज़म, उसने आंखें बंद कर ली। एक आंसू बंद तोड़ता गाल पर लड़क गया। हैप्पी बर्थडे आज़म की जान। भारी भरकम आज़म का लहजा। उसने झट से आंखें खोल दी। आज़म, आप? हैरत और खुशी दोनों उसकी आवाज़ में शामिल थीं। तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब? वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आप तो। वो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला? वो अभी तक बेयकीन थी। खुद चेक कर लो। उसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर उसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रिंग सुनती रही। हाँ यार बोलो, अब हम अंदर आ जाएं? अभी भी तेरा रोमांस बाकी है क्या? कॉल पिक होते ही अदील की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आज़म ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला अदीला कौन है? मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो यार। सारा खेल नाजिया की समझ में आ गया था और वो उसके सीने से जा लगी। आप बहुत बुरे हैं आज़म, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट भी लो, वरना भूख से मैं तो शहीद हो जाऊंगा। अदील और उसकी बीवी आमना अंदर आए तो वो झटके से आज़म से अलग हो गई। आपने बहुत गलत किया अदील भाई। वो अब भी अदील से नाराज़ थी। जो भी है भाभी, आप फिर कभी दूसरी शादी की हमायत न कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। उसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज़। आज़म ने उसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से नाजिया का हाथ थामा और नाजिया ने दिल में शुक्र अदा किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया कि उसके आज़म के दिल में सिर्फ वही थी, सिर्फ वही। और फिर उसने तौबा कर ली कि आइंदा कभी भी दूसरी शादी की हमायत नहीं करेगी और ना ही अपनी बहन और ऐसी दूसरी ख़वातीन का मजाक उड़ाएगी जिनके शौहर दूसरी शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं।